بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 سے 80 کے دوستوں کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور ظاہر ہے ایک نئی گفتگو کے ساتھ میں پروفیسر ڈاکٹر فیض الحسن نسیم اور میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ابرار محی الدین پھر حاضر ہیں۔ اور گزشتہ ہفتے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا دین کی حکمتیں سمجھنے کا اور اس کے حوالے سے سائنسی انداز میں کچھ گفتگو کرنے کا۔ دین کی حکمتیں میں جاننا چاہتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر ابرار محی الدین صاحب سے، اور جو تھوڑا بہت میرے پاس سائنس کا علم ہے اس کے حوالے سے میں اپنی گزارشات اس میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ ابرار محی الدین صاحب چونکہ دین کے عالم ہیں ماشاءاللہ، تو یہ دینی حساب سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں حافظ عبد الواحد صاحب، ان کا ٹیلی فون آیا کہ کہنے لگے آپ نے اللہ میاں کا لفظ استعمال کیا تھا، تو میری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میاں کا لفظ استعمال کچھ مناسب محسوس نہیں ہوتا۔ بہرحال ان کی نوازش کی انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ، بلکہ ہماری طرف سے گزارش ہے کہ آئندہ بھی ہماری اس قسم کی خامیوں کی نشاندہی کیا کریں۔ ہم تمام تر کے باوجود انسان ہیں اور خامی ہو سکتے ہیں۔ اور میں تو جیسے کہتا ہوں نا کہ بنیادی طور پہ میں خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ جو گفتگو ہماری ہوتی ہے اس سے ہم دوستوں کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہم نے گفتگو کی ہے، ابرار صاحب سے اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ دین میں ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کے حوالے سے بھی ہدایت موجود ہے۔ بچپن سے ہمیں تربیت دی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کس کس کام کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کرنا ہے اور کس کس کام کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ پہلے تو یہ رہنمائی فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو فرامین ہیں ان میں کس طرح سے یہ تخصیص کس طرح سے کی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے کیا کچھ ہمیں ہدایات عطا کی گئی ہے۔ دراصل اس میں اس گفتگو کے دو پہلو میں چاہوں گا کہ اس پر بات کروں۔ پہلی بات تو یہ کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، کوئی نیا دین یا نیا ضابطہ حیات لے کر نہیں آئے تھے۔ وہ ضابطہ حیات وہی تھا جو تمام انبیاء دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے۔ تو اس چیز کا خود قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ میں ملت ابراہیمی کا پیروکار ہوں۔ تو اس میں ہماری زندگی میں بے شمار چیزیں، یہ ناخن کاٹنا ہے، زائدہ ضرورت بال جو ہے صاف کرنا ہے، کلی کرنا ہے، وضو کرنا ہے، غسل ہے، یہ ساری چیزیں شروع سے ملت ابراہیمی جسے کہتے ہیں، ابراہیمی کلچر کہہ لیجئے، سر اس میں چلی آتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو چونکہ اس میں جو نبی یا رسول ہوتا ہے اس کا کام چند مذہبی عبادات ہی انسانوں تک پہنچانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ نبی آداب زندگی، اخلاق، معاشیات، سیاسیات، زندگی کا ہر ڈائمنشن اور ہر پہلو وہ جو ہے وہ اپنے لوگوں فالوورز کے سامنے پیش کرتا ہے۔ فرما رہے ہیں نا، یہ چیزیں آداب زندگی سے تعلق نہیں، میں دیکھ رہا تھا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، الٹے ہاتھ سے مت کھاؤ، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات اپنے لفظی معنی میں بھی ٹھیک ہو، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ اور بھی حکمت مراد ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ ہر اچھا کام مذہبی طور پر ہم باؤنڈ ہیں کہ ہم ہر اچھا کام اللہ کی طرف منسوب کریں، اور ہر جو ہے وہ نیگیٹو کام اس کو ہم شیطان کی طرف منسوب کریں۔ میں بڑی ایک دلچسپ واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جو میرے ساتھ گزرا۔ ایک دفعہ مجھے فلو ہو گیا۔ وہاں ویسٹ میں اب یہ ہے کہ اگر کسی کو فلو ہو جائے تو عام طور پہ اسے کہا جاتا ہے بھی تم گھر ٹھہرو، تم نے نہیں آنا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے دوسرے لوگ بیمار ہو جائیں۔ اچھا، مجھے فلو ہوا، اپنی یونیورسٹی جا رہا تھا تو ناک صاف کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو وہ بے اختیار، جیسے ہماری چونکہ بچپن سے عادت بنی ہوئی ہے، میں نے بائیں ہاتھ سے اپنا ناک صاف کیا، اور آگے ہی دروازہ تھا، دروازہ کھولنے لگا تو میں نے اپنا دائیں ہاتھ بڑھایا اور اس سے دروازے کی نوب پکڑ کے دروازہ کھولا، اور اچانک ایک دم سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ سبحان اللہ، کیا دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے یہ ایک ہدایت نامہ ہمیں ایسا ہے کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ اس میں کتنی بڑی حکمت ہے۔ میں اپنا ناک صاف کر رہا ہوں تو میں الٹا ہاتھ استعمال کر رہا ہوں، اس پہ جراثیم لگے جو مرضی لگا، میں اب دروازہ کھول رہا ہوں تو اپنا دائیں ہاتھ استعمال کر رہا ہوں، آگے کسی سے میں نے مصافحہ کرنا ہے تو بھی اپنا دائیں ہاتھ استعمال کرنا ہے، کھانا کھانا ہے تو بھی میں نے دائیں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ تو وہ جو ویسٹ چیخ رہا تھا کہ فلو والے گھر بیٹھے رہیں تاکہ دوسرے لوگوں تک جراثیم نہ پہنچ سکیں، تو میرے ذہن میں آیا کہ اب یہ تو میرے تو بچپن کی تربیت کا حصہ ہے کہ یہ جراثیم دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ قدرتی طور پر یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ
کہ تخصیص ہو گئی کہ جو بھی صفائی والا کام کرنا ہے، جہاں کہیں کوئی جسم سے گندگی دور کرنی ہے تو آپ نے الٹا ہاتھ استعمال کرنا ہے، اور باقی آپ نے مصافحہ کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، دروازہ کھولنا ہے، یا جو بھی اس قسم کا کوئی کام کرنا ہے اس کے لیے آپ نے دایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ وہ اتنی بڑی ایک حکمت تھی میرے ذہن میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کے، اور یہ بچپن سے ایسی تربیت ہو گئی کہ ہمارا یہ ایک بلٹ ان سسٹم بن جاتا ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا کہ ہم دائیں ہاتھ کیوں استعمال کر رہے ہیں، بائیں اس ہاتھ میں کیوں۔ نبی کا فرض منصبی ہے کہ انسانی زندگی میں مکمل رہنمائی فراہم کرے۔ اگر نبی طرز حیات سے یا تعلیمات سے مکمل رہنمائی نہ مل سکے تو منصب نبوت کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اب اللہ پھر اور نبی بھیج دیتا تھا تاکہ کمی تعلیمات کی پوری ہو جائے۔ لیکن جب اللہ جل شانہ نبوت کا خاتمہ کیا تو یہ بھی اہتمام کر دیا کہ اس نبی کی تعلیمات میں سے کوئی ذرہ برابر بھی محو نہ ہو۔ صحیح۔ اچھا، ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی سب کچھ بتاتا ہے، تو نبی نے کوئی جہاز ایجاد کیا، نبی نے کوئی کیمرہ ایجاد کیا، نبی نے کوئی اپنا موٹر کار ایجاد کی، یہ تو سائنسدانوں نے، کہ نبی سب کچھ بتاتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے، یہ لوگ ذہنوں میں رکھیں کہ نبی وہ کچھ بتاتا ہے انسان کو جہاں تک انسان کی عقل اس کی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ جہاں عقل آ کر بے بس ہوتی ہے وہ زندگی کے بڑے بنیادی مسائل ہوتے ہیں، اور ان تک نشاندہی کرنا نبی کی ذمہ داری ہے۔ یہ معنی ہے کہ نبی سب کچھ بتاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اگر ہر ذرہ ذرہ نبی بتا دے تو اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے سر، اس کا پھر استعمال کیا ہوگا؟ تو نبی کی تعلیمات میں، اب قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے کہ نبی کی تعلیمات میں عقل کو استعمال کرنے کا برابر مسلسل حکم آیا ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ نبی کا کام ان بنیادی چیزوں کو بتانا ہوتا ہے، ان بنیادی اصول حیات کو بتانا ہوتا ہے جو انسان عقل کی بنیاد پر نہیں پا سکتا۔ باقی انسان جو عقل کی بنیاد پر پا سکتا ہے وہ انسان اللہ جل شانہ نبی پر نہیں بلکہ انسانی عقل پر چھوڑ دیا ہے۔ میں سر ایک گزارش کروں، جی جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں بھی جو انسانی عقل دریافت کرتی ہے نا، اس کے بارے میں بھی ہدایت نامہ موجود ہوتا ہے، نبی کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی۔ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کی 2 آیات کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں جہاں کہیں اس قسم کی گفتگو ہو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں، رات اور دن کی گردش میں نشانیاں ہیں اہل عقل لوگوں کے لیے۔ اب یہ اہل عقل لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ان کی مکمل ڈیفینیشن بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین، یہ وہ لوگ ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اٹھے بیٹھے پہلوؤں پر لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ سے تعلق ان کا بڑا اللہ سے ان مضبوط کا ہوتا تعلق ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور خصوصیت بھی ان میں ہوتی ہے، اور وہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ ان زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں اور اس میں جتنی اشیاء موجود ہیں ان سب کی تخلیق میں غور اور فکر کرتے ہیں۔ اب یہ جو یتفکرون کا لفظ ہے نا، اس کے بارے میں بڑی فلسفیانہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اگلا ٹکڑا آیت کا یہ کہتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ان سب چیزوں کو جو اس دنیا میں پیدا کی ہیں ان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہر ایک کا اپنا کام ہے۔ اور میں سائنس کا طالب علم ہونے کے ناطے یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ یہ وہ آیت ہے جس کے تحت مسلمانوں نے شاید سائنس کو تجربات کی بنیاد فراہم کی تھی۔ انہوں نے پرکھا چیزوں کو، یہ کیا چیز ہے، اس کا کام کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کا کس طرح سے فائدہ، اور وہ بنیاد ایسی تھی کہ آج کی سائنس اس بنیاد پہ کھڑی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی پینسلین ایک غیر مسلم نے ڈسکور کی، لیکن پینسلین کی ڈسکوری میں اس بنیاد کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ مسلمانوں سے پہلے بڑے بڑے فلسفی تھے، دنیا کو بہت کچھ فلسفیانہ علم دیا گفتگو کی حد تک دیا، لیکن تجرباتی تصدیق ان فلسفیانہ گفتگوؤں کی مسلمانوں نے آ کے شروع کی تھی۔ اور میں ہو سکتا ہے آپ چونکہ دین کے عالم ہیں، مجھے اس میں رہنمائی چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا نا کہ تفکرون، کہ یہ اہل عقل لوگوں کی خصوصیت ہے۔ اچھا اب ہو کیا رہا ہے، ویسٹ نے یہ دوسری چیز سنبھالی ہوئی ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، دن اور رات ان کا اسی میں گزر رہا ہے، نئی سے نئی تخلیق، نئی سے نئی ڈسکوریز ہوتی چلی آ رہی ہیں، لیکن وہ پہلا حصہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ ان کے پاس نہیں ہے اس وقت۔ اور اس ڈیفینیشن کے حساب سے دیکھیں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اہل عقل شمار نہیں کیے جا سکتے، انہوں نے آدھا تو سنبھال رکھا ہے لیکن باقی آدھا ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ کیا کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بھی اس آدھے کو چھوڑ رکھا اور صرف پہلا آدھا سنبھال رکھا ہو؟ ڈاکٹر صاحب اس میں پہلی بات یہ کہ قرآن کریم انسانیات پر بھی بڑی رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن کریم عقل کو وحی کی روشنی میں ایک رہنما تسلیم کرتا، عقل اپنے دائرہ کار کے اندر انسان کے لیے رہنما ہے، قرآن اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو جو عقل کی قوت دی ہے، یہ بھی انسانی زندگی میں دوسرے درجے کا رہبر و رہنما ہے۔ صحیح۔ اور اس کی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے کہ کچھ جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے کہیں گے کہ لو کننا نسمعو اور نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ کاش ہم سن کر بات مان لیتے یا عقل سے کام لے لیتے تو ہم جہنم میں نہ آتے۔ قرآن کا یہ انداز بتاتا ہے کہ عقل بھی انسانی زندگی کو پٹڑی پر رکھنے میں ایک ہیلپنگ ایلیمنٹ ہے دین کے بعد۔ ایک بات اب یہاں سوال ایک تھوڑا سا اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر انسان گمراہی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ مسلمان ہو یا غیر مسلمان بھی گمراہی کی طرف جاتا ہے اور غیر مسلم بھی گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ تو سر قرآن کریم نے وہاں ایک تیسرے ایلیمنٹ کی نشاندہی کی ہے جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے، اور گمراہی کی ساری نسبت اس کی طرف کی ہے، اور وہ ہے خود غرضی، ہوا و ہوس کی پیروی، یعنی اب آنکھیں بند کر کے بغیر کسی لاجک کے کوئی کام کر دینا۔ اس کو قرآن کریم کی ٹرمنالوجی میں اس کو ہوا کہا گیا، یعنی خواہشات کی پیروی۔ اب قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا۔ اور یہ لوگ جو ہوا و ہوس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیا آپ کی وکالت ان کو کام دے دے گی؟ یعنی وکالت کام نہیں دے گی۔ اب یہاں تھوڑا سا ایک میں گزارش کروں، عقل میں اور ہوا و ہوس میں ایک بڑا فرق ہے۔ عقل جب کسی بات کو سپورٹ کرتی ہے تو اس کو قوت استدلال کی بنا پر سپورٹ کرتی ہے، بس لاجک ہوتی ہے۔ ہوا و ہوس کے پیچھے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، لاجک نہیں ہوتی۔ سر تو گمراہی دنیا میں جہاں بھی پھیلتی ہے، سر وہ مسلمانوں میں پھیلے یا غیر مسلموں میں پھیلے، وہ اس کے پیچھے ہوا و ہوس ہوتی ہے، خود غرضی ہوتی ہے، کوئی لاجک نہیں ہوتا، کوئی لاجک نہیں، یا یہ لاجک ہوتا ہے کہ میرا مفاد وابستہ ہے، میرا مفاد۔ بالکل۔ اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ یورپ میں ہوا و ہوس کی حکمرانی، اس پر کسی وقت پھر بات کریں گے۔ اچھا ایک بات، دوسری بات، علم پر کسی کی اجارہ داری نہیں، مسلمان علم کا ٹھیکیدار نہیں، یہودی یا عیسائی علم کا ٹھیکیدار نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ قدرت کاملہ یہ چاہتی ہے کہ انسانیت کے لیے فلاح کا سامان کیا جائے، وہ کچھ کام یہودیوں سے لے لیتی ہے، کچھ ہندوؤں سے لے لیتی ہے، کچھ عیسائیوں سے لے لیتی ہے، کچھ مسلمانوں سے لے لیتی ہے۔ اب جس کو جس کیلیبر میں قدرت رکھتی ہے اس سے اسی کیلیبر کا کام لے لیتی ہے۔ اب دیکھیں مسلمانوں سے یہ کام لیا کہ سائنس کی بنیاد بھی رکھی، اپنے ساتھ اس کا تعلق بھی مضبوط کیا، لیکن یہ یورپ کا یہ المیہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ دنیا گھومے ہوئے ہیں، آج آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ یورپ کے لوگ عقل کی اتنی بڑی دسترس کے باوجود بھی انہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آتا کہ اس کائنات میں جو اتنا بڑا نظم ہے، ضبط ہے، افادیت ہے، سر اس کے پیچھے کوئی ہے تو صحیح نا۔ یہ عقل کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار اتنا بڑا نظم و ضبط رہا ہے۔ میں عرض کروں، میں بنیادی طور پہ چونکہ سائنس کا طالب علم ہوں، اس لیے میں نے اس لیے آپ سے سوال کیا۔ جزاک اللہ۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو سائنسدان ہیں وہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے، کسی نہ کسی حالت میں، وہ ایک ڈھٹائی والی بات اپنی ہے۔ سائنس بنیادی طور پہ جو اس کا واسطہ پڑتا ہے نا، وہ کرتی ہے مادی اشیاء سے، مادی اشیاء کی اس کی حیت کیا ہے، اس کے خصوصیات کیا ہیں، اور اس حوالے سے ساری لاجک اس کی اس بنیاد پہ چلتی ہے۔ اور لیکن سائنس کی ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے،
اور یہ ہر سائنسدان اس بات پہ یقین رکھتا ہے، بلیو رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی سائنس کا بنیادی مقصد ہے ٹو فائنڈ دا ٹروتھ. آپ کوئی سی ڈکشنری، کوئی سا تھیسورس اٹھا کے دیکھ لیجئے، سائنس کی بنیادی تعریف ہی یہ کی جاتی ہے کہ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے ہم اشیاء کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس حقیقت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ ان حقیقتوں پہ جب وہ پہنچ جاتے ہیں نا تو اللہ کے وجود کا انکار ان کے بس کی بات نہیں رہتا. لہٰذا بالعموم وہ ڈٹائی والی بات الگ رہ گئی، بالعموم وہ اللہ کی ذات کا یا کسی ایسی طاقت کا جسے وہ نیچر کہہ دیں، جسے وہ پاور کہہ دیں، وہ انکار نہیں کر پاتے. اب میں ایک چھوٹی سی گزارش اور یہاں کروں. دیکھیے ہم عام طور پہ کرسچنز اور جوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا. کرسچنز کا چرچ کے ساتھ جھگڑا کیا تھا اصل میں؟ بائبل نے کہا کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان پیدا کیے اور 7ویں دن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تھک گیا، اللہ تعالیٰ نے آرام کیا. یہ سائنسدان ہی تھے جنہوں نے چرچ میں پادری سے سوال کیا کہ جناب یہ جو زمین اور آسمان کے سائیکل کی بات آپ کر رہے ہیں کہ 6 دنوں میں یا 7واں دن، تو یہ سائیکل تو وجود میں ہی اس وقت آئے تھے جب زمین بن گئی تھی. جب زمین تھی ہی نہیں تو پھر اس وقت یہ زمین اور آسمان کے سائیکل کہاں سے آتے ہیں؟ ہماری لاجک، ہماری عقل میں یہ بات سمجھ نہیں آتی. پادری نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں جی آپ کو یہ عین اسی طرح سے ہی ماننا پڑے گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا دین، اپنا مذہب اپنے پاس سنبھال کے رکھیے. ہم واپس جاتے ہیں. کیونکہ ہماری لاجک یا ہماری عقل اس کو کہیں تسلیم نہیں کر پا رہی کہ ایک چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے اس کو آپ کہیں کہ جی نہیں اسی طرح سے مانیے کہ زمین نہیں تھی لیکن دن اور رات تھے. اچھا اسلام میں قرآن مجید میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فی 6 ایام یہ زمین اور آسمان تخلیق کیے. لیکن خوبصورتی دیکھیے کہ ہمارے اسکالرس پہ اس کو کس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو یوم کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے یہ پیریڈ کے لیے ہے، ڈیوریشن کے لیے ہے. یہ 24 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 24 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 24 کروڑ سال کا بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھ آ گئی کیونکہ آج سائنس پروو کر رہی ہے کہ یہ زمین کی جو تخلیق ہوئی ہے یا اس کی جو مختلف حالتیں بدلی ہیں، زمین کی عمر سر سائنس کہتی ہے 4.6 ارب سال ہے. 4.6 ارب سال پہلے جب زمین تخلیق ہوئی تھی تو یہ گرم گیس کا، آگ کا ایک گولا تھی. اس سے اس حالت میں آج کی موجودہ حالت میں پہنچتے پہنچتے 4.6 ارب سال لگے ہیں. اور اس پر زندگی کا آغاز جو ہے وہ کوئی لاکھوں سال پہلے ہوا ہے، اور اس میں بھی انسانی زندگی کا آغاز جو ہے وہ صرف 40,000 سال پہلے ہوا ہے. گویا اللہ نے جو کچھ تخلیق کیا تھا وہ ایک خاص لیول تک پہنچتا تب جا کے کہیں اس کے اوپر زندگی کا آغاز ہوتا، پھر وہ مزید ایک خاص لیول تک پہنچتا تو انسانی زندگی کا آغاز ہوتا. اور یہ سارا اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے اور یہ کہیں بھی قرآن کی ڈسکرپشن سے کنٹراڈکٹ نہیں کرتی. یہ وہ لاجک ہے جس کو لے کے بنیادی طور پر ہم جو مسلمان ہیں نا ان کو دوسری دنیا سے گفتگو کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کو دنیا میں پھیلنا چاہیے، کیسے پھیلے گا؟ یہ بنیادی طور پر ہماری ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن وہ آپ نے پچھلی دفعہ ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مخاطب کو دیکھو، اس کی ذہنی سطح کا دیکھو اور پھر اسی حساب سے اس کو بات سمجھاؤ کہ بات سمجھ جب آتی ہے. ایک اور دلچسپ آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. میں جن دنوں وہاں براؤن یونیورسٹی پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میرے ساتھ آئرلینڈ کا ایک لڑکا تھا، ڈگ لیئرڈ نام تھا اس کا. ایک دن ہم بیٹھے لنچ کر رہے تھے تو مجھے کہتا ہے لک فیض، ڈونٹ یو بلیو وی ہیو کریٹڈ. میں نے کہا کیا کریٹ کر لیا تم لوگوں نے؟ کہنے لگا ہم نے بیکٹیریا بنا لیا ہے، ایسا بیکٹیریا جو پہلے دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. میں نے اسے کہا، میں کہا ڈگ لک، یہ جو بیکٹیریا بنایا ہے اس کے لیے تم نے ڈی این اے کہاں سے لیا ہے؟ اچھا بات جب ان کو کلک کرتی ہے تو پھر بڑی پکی کلک کرتی ہے. کہنے لگا جب اگر میں کہوں کہ ہم نے یہ ڈی این اے فلاں بیکٹیریا سے لیا ہے تو تم کہو گے پھر اس ڈی این اے کے ایٹمز کہاں سے آئے. میں اگر کہوں گا ایٹم فلاں جگہ سے آئے تم کہو گے الیکٹران پروٹون کہاں سے آئے. میں نے کہا ڈگ چلے چلو. میں کہا دیکھو جس چیز کو تم کریشن کہہ رہے ہو ہم اسے کریشن نہیں مانتے. ہمارے نزدیک کریشن ہیز سم تھنگ فرام نتھنگ. تم جو کچھ کر رہے ہو یہ مینیپولیشن ہے. اینٹیں پہلے سے موجود ہیں، اب ان اینٹوں کو استعمال کر کے کبھی تم ایک بلڈنگ بنا لیتے ہو کبھی تم دوسری بلڈنگ بنا لیتے ہو. یہ کریشن نہیں ہے. جس کریشن پہ ہم بلیو کرتے ہیں وہ کریشن ہے فرام نتھنگ. کچھ نہیں تھا اور اللہ نے اس میں سے اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات تخلیق کر کے رکھ دی. یہ ہے جسے ہم کریشن مانتے ہیں. تو سر ان کو ان کی زبان میں سمجھائیں نا تو ان کو سر ایک
ان کی زبان میں سمجھانے کے لیے ہمارا اپنا سمجھنا یہ بہت ضروری یہ ہے. ضروری ہے. ان کی زبان میں سمجھانے کے لیے یہ بات آپ کی درست ہے. آپ نے جتنی گفتگو فرمائی ہے نا، جی جی میں اب اسے سم اپ کروں اگر آپ جی اجازت جی دیں. بالکل بالکل. پہلی بات میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عقل دی ہے، جی لیکن اس عقل کی ایک لمٹ ہے چیزیں سمجھنے کی. صحیح اس لمٹ سے بیانڈ وہ نہیں جا سکتی، اس سے آگے وہ اس کو سمجھ نہیں آتی چیزیں. صحیح. یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ انبیاء کو مبعوث کرتا ہے اور انسان کو مدد کرتا ہے کہ اب بے شک. آگے کی بات جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ میرے انبیاء سمجھائیں گے. وہ بالکل صحیح. پھر ایک مقام وہاں بھی آ جاتا ہے جہاں آ کے منع کر دیا جاتا ہے کہ اس سے آگے تمہیں کسی صورت بات سمجھ نہیں آئے گی، لہٰذا یہ کوشچن مت کرنا. جہاں ہاں. جہاں اللہ کے بارے میں مثال کے طور پہ یعنی عقل کے دائرہ کار سے باہر ہے سوال. بالکل یہ بات تم اب نہیں سمجھ پاؤ گے، لہٰذا یہاں تمہیں منع کر دیا کہ بس اب یہیں تک رک جاؤ. انبیاء کی مدد کے بعد جہاں تک جا سکتے تھے چلے گئے، اس سے آگے والی بات پہ روک دیا گیا کہ اس سے آگے تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. اب برزخ کے معاملات کے مثال کے طور پہ تم بات کرنا شروع کر دو، ابھی نہیں سمجھ پاؤ گے کیونکہ تم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کیا ہے. یہ تو ہوگی سر ایک بات. دوسری بات کہ وہ سائنسدانوں والی جو بات آپ کر رہے ہیں نا، وہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی ہے کہ وہ اپنی ہوا ہے. دو گزارشات ہے اس کو. ایک پہلی بات یہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لائے تھے، جتنا میرا خیال ہے عرب لوگوں کو سمجھ آئی تھی نا، اتنا شاید ہمیں بھی ابھی تک سمجھ نہیں آئی. نہیں بے شک. کیوں نہیں مانا انہوں نے؟ وہ صرف ان کی اپنی ڈٹائی تھی یا معاشرے کا پریشر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ سردار، اور سردار ہو کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مان لیا. یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ لوگ یہاں آ کے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. جی جی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ان تک یہ پیغام اس طرح سے پہنچایا ہی نہیں گیا اور وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوتاہی ہے کہ جس طرح سے پہنچانا چاہیے تھا وہاں میری کمی ہے، میری کوتاہی ہے کہ میں اس طرح سے اس کو وہ بات نہیں سمجھا پا رہا. اور یہ جو بنیادی طور پر یہ کوشش ہم کر رہے ہیں نا، میں تو ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ میں اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کہیں نہ کہیں ہماری طرف سے کوئی کوتاہی کوئی کمی اس میں ہوتی تو ہے جس کی ڈاکٹر وجہ سے صاحب کوئی وہ نہیں. جو لوگ مسلم تاریخ میں جن لوگوں نے پریچنگ کا کام کیا ہے نا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے دنیا کے تمام مفادات کو ترک کر کے تج کر کے دین کا کام کیا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں، میں اسلامیات کا استاد ہوں، اسلامیات کے پروفیسر ہوں، علماء کی بات کرتا ہوں، علماء ناراض ہوں گے اس بات کو سن کر. ہمارا مذہبی طبقہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے بینیفٹ بھی سمیٹتے رہیں اور یہ ہے کہ دین کی تبلیغ بھی ہوتی رہے. سر یہ آگ اور پانی کا اجتماع جو ہے انسانی مزاج میں، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر آپ نے پریچر بننا ہے تو آپ آخرت کو مد نظر رکھیں گے، آپ دنیاوی مفادات کو ایک طرف رکھ دیں گے. دنیاوی مفادات ہمیشہ آڑے آتے ہیں دین کی تبلیغ میں. تو میں اپنے دوستوں سے آج کی ویڈیو کے حوالے سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ آئندہ پھر ایک ویڈیو میں ہم ڈاکٹر صاحب کو زحمت دیں گے اور پھر اسی طرح سے دین کی حکمتوں اور دین کی حکمتوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اور کوشش یہ کریں گے کہ آج کے حوالے سے، اور آج سے مراد یہ ہے کہ آج کے دور کے حوالے سے ہم اس کو ڈسکس کریں، تاکہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں خاص طور پہ آج کے حوالے سے بڑے بڑے سوال آتے ہیں اور وہ کہیں اس کو آپس میں ملا نہیں پاتے اور ان کو تھوڑا بہت ایک کنفیوژن ہوتا ہے کہ آج کے حوالے سے اس چیز کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے یا بیان کیا جا سکتا ہے. میری یہ گزارش ہے جی کہ آج کی بحث میں میرے اس جملوں کو مد نظر رکھیں کہ کائنات میں خدا کے وجود کا منکر کوئی نہیں ہے. جو خدا کو اپنی زندگی، انفرادی اجتماعی زندگی میں حرف آخر سمجھ لیتا ہے، ہم اسے مسلمان کہہ دیتے ہیں. جو خدا کے وجود کو جاننے کے باوجود اپنی پریکٹیکل لائف میں سے خدا کو دور کرتا رکھتا ہے، ہم اسے کوئی بھی اور نام دے دیا کرتے ہیں. یہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان ایک فرق ہے. جزاک اللہ سر. ساتھیوں سے آج کی ویڈیو کے حوالے سے ہم اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.